اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں، آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے نہیں آنا، کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی، تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا، میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا، کوئی قاصد بھیج دینا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا۔ بات ہوئی تھی کہ آپ میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے، کوئی انڈیکیشن دیں گے، کوئی قاصد بھیجیں گے۔ ملک الموت نے کیا کہا سنو، کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ السلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں، یہی تو پیغام ہیں۔ آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے۔ اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں نزلے سے سفید ہوئے ہیں۔ ارے آ گیا نا سفید بال، اب تیاری کر لو، اب یہ آ گیا موت کا پیغام۔ آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں، اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے، اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا، تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے، اب جانے کی تیاری کر لو۔ کمر میں جھکاؤ، اعضاء میں کمزوری۔ میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر، اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا، اول تو کل کا پتہ نہیں ہے، تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا، نہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں، اور مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے۔ آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے، آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ تو اے نوجوانوں، جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو، تاکہ آخرت میں بھی، بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو، انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو، انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں، اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں، سنو، آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ نہ جاؤ ایسی محفلوں میں، نہ کرو ایسے لوگوں سے دوستیاں، نہ دیکھو ایسے مناظر۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اس کی نافرمانی کریں۔ کبھی کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی ہے، مگر اس لیے دی ہے کہ اسی آنکھ سے اسے ناراض کریں۔ ہیں کبھی کسی بہرے کو دیکھو کیسے زندگی گزارتا ہے، سن ہی نہیں پاتا، لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے، اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اسے ناراض کروں، حرام سنوں۔ زبان، کسی گونگے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ پیر بیچارہ اشارے ہی کرتا رہتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں سے،
اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ گالیاں دینے والا سوچے، بری باتیں کرنے والا سوچے، بے حیائی کی باتیں کرنے والا سوچے، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، زبان کا غلط استعمال کرنے والا سوچے کہ اللہ نے اس لیے زبان دی تھی۔ جن آنکھوں کو جناب بری باتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر آنکھیں گندی کر رہے ہو، سوچو ان آنکھوں سے کیسے نبی پاک کا دیدار کرو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا نہ کرو، بچا لو ان آنکھوں کو۔ ان آنکھوں سے بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے۔ ارے اللہ دکھائے گا تو کعبہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھیں گے۔